الصابرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے قرآن پاک کے حصے میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اپنی اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو میں ان کی مدد کے لیے ملائکہ نازل کرتا ہوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے، وابشروا بالجنہ، اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو پڑھنے کے لیے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنے والوں کے لیے تین خوشخبریوں کی بات کی۔ پہلی خوشخبری تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ نازل کرے گا۔ حالانکہ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ نصرت کے لیے آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، انبیاء کے لیے، لیکن رب کائنات نے یہاں واضح کیا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو بھی لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ملائکہ نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ دوسری بات یہ کہ جو خوف ہوتے ہیں دلوں کے اندر، اللہ رب العالمین ان خوف کو دلوں سے نکال دیتا ہے، یہ بے خوف ہو کر لڑا کرتے ہیں۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کو خوف اگر ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا تحزنوا، اور ان کے لیے حزن نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے تو اس ایمان کے لانے کے بعد اس کا یقین یہ بن جاتا ہے کہ اب میں اور میری زندگی اب میری نہیں رہی ہے، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی ہے، سپرد کر دی ہے۔ اور جب زندگی اللہ رب العالمین کے سپرد کر دی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنی زندگیاں، اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں، زندگی اور موت، ہم نے سب کچھ وقف کر دیا اللہ رب العالمین کے لیے، اور یہ انسان کا یقین اور ایمان بن جاتا ہے۔ اور جب یہ یقین اور ایمان بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کلمے کی وجہ سے اپنے مومن پر بڑا مہربان ہے۔ تین باتیں رب کائنات نے فرمائی، ملائکہ نازل کروں گا، ملائکہ نازل کرنے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیں اپنے ایمان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارا ایمان اپنے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اگر انسان اپنے دل کے اندر ہے، وہ جو بدر والے صحابہ تھے ان کے دلوں والے ایمان کو پیدا کر لے کہ ہاتھوں میں تلواروں کی جگہ چھڑیاں ہوں اور جسم پہ زرہیں نہ ہوں، گھوڑے میسر نہ ہوں، اونٹ میسر نہ ہوں، اور ان حالات کے اندر کے انسان یہ دیکھ رہا ہو کہ سامنے کے لشکر کے پاس بڑا ساز و سامان ہے جنگی، کہ جن کی بنیادوں پر جنگوں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں کہ تلواریں کتنی تھیں، گھوڑے کتنے تھے، زرہیں کتنی تھیں، تیر کتنے تھے۔ ایسے حالات میں یہ کم سر و سامان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ایک جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے تھے، اور وہ جذبہ تھا کلمے کا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو فضائے بدر، یہ بدر کی فضا دلوں کی فضا تھی، یہ ایمانی کیفیت کی فضا تھی۔ تو وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی بات کر رہا ہوں میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو رب اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، کلمہ ہمیں جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اس لیے کلمہ ہمارا ایمان ہے، کلمہ ہمارا یقین ہے، اور یہ کلمہ ہماری جنت ہے، ہماری جنت کی ضمانت ہے، ہمارے جنت کا ویزا ہے۔ یہ جس نے کلمہ حاصل کر لیا اس نے جنت حاصل کر لی۔ پھر فرمایا اور جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا، زندگی میں کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کلمے پہ رہا، کبھی کلمے پہ کمزور ہوا، کبھی دین کے ایمان کی کیفیت بڑھتی رہی، کبھی ایمان کی کیفیت گھٹتی رہی، کبھی دل کے حالات کچھ رہے، کبھی دل کے حالات کچھ رہے،
کبھی قرب خداوندی نہیں رہا، کبھی خدا سے دوری رہی، یہ حالات زندگی بھر رہتے ہیں، لیکن آخری جو انسان کی زندگی کے لمحات جب انسان دنیا سے اٹھ رہا ہے، وہ آخری لمحہ، اس پر آخری کلمہ اگر یہ حاصل ہو جائے، لا الہ الا اللہ، مرتے دم وہ کلمہ نصیب ہو جائے، فرمایا کہ دوزخ کی آگ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ قریب تو کیا آنا، دوزخ کی آگ اس کو دیکھے گی بھی نہیں۔ تو یہ کلمہ اتنا عزیز ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے، اور اسی کلمے کی سر بلندی کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے وہ تحریک شروع کی، جس کو ہم اسلامی تحریک کہتے ہیں، کہ جس تحریک پر سودے بازی کے لیے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائشیں رکھی تھی، آپ سے مذاکرات کیے، آپ کے سامنے پیشکش کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو خزانے مل جائیں تو آپ جو بولو ہم وہ خزانے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ کے پر چاند آپ کو لا کے دے سکتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کسی خوبصورت ترین عورت سے شادی ہو، آپ نام لو، ہم آپ کی شادی اس سے کروا دیتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا علاج ہو جائے، آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں، تو جس معالج سے کہو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہم آپ سے اس کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تم کر تو نہیں سکتے، لیکن اگر تم یہ کر دو کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دو، تب بھی میں اس کلمے کی سربلندی کی جدوجہد سے باز نہیں آؤں۔ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو لے کر مکی دور کے سارے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی تکلیفیں برداشت کی، اور یہ تکلیفیں برداشت کر کے جب یہ دور مکمل ہوا ہے، معراج کا واقعہ ہوا ہے، معراج میں پیغام ملا ہے کہ اسلامی سلطنت کا قیام کرنا ہے، اس کے زرین 14 اصول اس معراج کے واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں وہ پوری ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کے بعد آقا نامدار مکے سے مدینہ آ جاتے ہیں اور ایک جدوجہد شروع ہو جاتی ہے، ایک انقلابی جدوجہد شروروع ہو جاتی ہے۔ پہلے مکے والوں سے مقابلے ہیں، پھر خیبر والوں سے مقابلے ہیں، اور اس طرح کے مقابلوں کی ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 17 جنگیں وہ ہوئی کہ جن میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ 27 سریہ جو آپ نے لشکر بھیجے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دین کے ابلاغ کے لیے، یقاتلون فی سبیلہ، یقتلون کی بات آتی ہے کہ تم نکلو گے، تم لڑو گے، تم اس راہ کے اندر اپنے آپ کو مارنے کے لیے اور مرنے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار پاؤ گے، اور بھٹائی کہتا ہے کہ ہن بھالا پڑ بھاکریں آجی ڈھال مڈھار مچھا تیغ ترار مار تو متار ہوتی ہیں۔ یہ کوئی پیغام ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب اسلام کی دعوت کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ابلاغ کی راہوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، افراد تک پہنچنے میں، اللہ کے بندوں پر پہنچنے میں، اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے میں اگر کوئی حکومت یا حکمران رکاوٹ بن جاتا ہے تو اس کو مقابلہ کرنا ہے، اس کو شکست دینی جا کے عوام تک آپ پہنچ سکیں اور یہ دین کا پیغام عوام تک پہنچ سکے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا، صحابہ نے اس جہاد کی اس تحریک کو سمجھا، اس جہاد کی اس جدوجہد کو سمجھا اور تلواروں کو ہاتھوں میں اٹھایا، اور اسلام کے ایک فریضے کے طور پہ کہ جس طرح حج ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، نماز ایک فریضہ ہے، جہاد بھی بالکل اسی طرح ایک فریضہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں، یہ زندگیاں جہاد کے اندر سب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہو، جد و جہد رہی، ایک جنگیں رہی، ایک جہاد کے میدان رہے، اور کئی صحابہ شہید ہوئے ان جد و جہدوں کے اندر، ان جہادوں کے اندر آپ نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اور یہ پورا جو دور خلافت ہے، اس پورے دور خلافت میں جب صحابہ موجود تھے، ان صحابہ کی پوری کی پوری جد و جہد ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی اس جد و جہد کا آغاز ہوا ہے، اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خلافت راشدہ کا اختتام ہوا ہے تو 22,000 مربع میل تک اسلام کی دعوت پھیل چکی ہے، ایک بہت بڑے علاقے تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کے ساتھ لشکر کشی ہوئی، مقابلے ہوئے، روم کے ساتھ مقابلے ہوئے، فارس کے ساتھ مقابلے ہوئے، اور کئی علاقے اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہوئے، اور ان علاقوں کی لوگوں تک، عوام تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا ایک ذریعہ بن گیا، ایک موقع مل گیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہی وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ان سندھ کی سرزمینوں کی طرف بھی اسلام کے لشکر آئے ہیں، اور ان لشکروں نے یہاں پر آ کر اسلام کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب اسباب کیا بنے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی
یہ فطرت رہی ہے، اسلام کا یہ رواج رہا ہے، اسلام کا یہ انداز رہا ہے کہ بلا کسی سبب کے کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اسباب پیدا ہو گئے اور سندھ کے اندر بھی اسلام کی دعوت پہنچی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کے اندر اسلام کی دعوت پہنچی وہ باقی علاقوں کے مقابلے میں بڑی پائیدار پہنچی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس جو ایک اسلامی سلطنت رہا، 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکمرانی کی، لیکن آج ہمیں مسلمان وہاں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر اسلام گیا، لیکن اسلام کے جانے کے بعد جب وہاں حکومتیں بدلی، مسلمانوں کو تحت کیا گیا، ان کا قلع قمع کیا گیا، ان کو بے دخل کیا گیا، جہازوں میں لاد کر جہازوں کو ڈبو دیا گیا، لیکن سندھ وہ سرزمین ہے الحمدللہ کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا کلمہ، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جب سندھ میں پہنچا تو سندھ کی اکثریتی آبادی نے اس کلمے کے پر لبیک کہا، اس کلمے کو قبول کیا۔ اور یہ بات اعداد و شمار کے حوالے سے بتا دوں کہ سندھ میں فتح سندھ کے بعد سے لے کر اور قیام پاکستان تک اور غیر پاکستان سے لے کر اب تک یہ صوبہ، یہ خطہ اگر خطہ کہلایا تو اسلام کا خطہ کہلایا، اس لیے کہ اس خطے کے اندر جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے یہاں پر اسلام قبول کیا۔ جب پاکستان بنا تو اس پاکستان کے بننے کے وقت بلکہ جب انگریز بنا، جب پاکستان بنا تو اس پاکستان کے بننے کے وقت بلکہ جب انگریز نے سندھ کو فتح کیا ہے، اس انگریز کے سندھ میں داخل ہونے والے وقت بھی سندھ کی 75% آبادی مسلمان تھی، صرف 25% آبادی ہندو تھی۔ اتنی بڑی آبادی نے اسلام قبول کر لیا، اتنی بڑی آبادی نے اپنا مسلک اپنا مذہب چھوڑا، ترک کیا اور اسلام کو قبول کیا، اور وہ جو اکثریتی مذہب یہاں پر موجود تھا وہ اکثریتی مذہب اقلیتی مذہب کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اگر اکثریتی مذہب اقلیتی مذہب کے اندر تبدیل ہو گیا تو اس کے پیچھے یقیناً اس اسلام کی دعوت کا ایک وہ جو مؤثر انداز ہے اور اس کے اندر جو شیرینی ہے اور انسان کے لیے جو سکون قلب ہے وہ سکون قلب تھا کہ سندھ کے لوگوں نے اس اسلام کو قبول کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں نے تلوار کی زد میں آنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور سندھ میں محمد بن قاسم نے تلوار دکھا کر لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ میرے بھائیوں، اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ محمد بن قاسم تلوار لے کر نکلا اور ہر گھر پر چلا گیا کہ تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں، میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ 25% آبادی، ایک خطے کی آبادی، ایک پورے ملک کی آبادی کوئی کم آبادی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی آبادی ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ ہندو مذہب پر قائم کیسے رہے؟ اگر وہ لوگ ہندو مذہب پر قائم رہے اور ان کو اپنی ہندوانہ رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر دور میں آزادی تھی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام جبر کی بنیاد پر نہیں، تلوار کی بنیاد پر نہیں، دعوت کی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، اور سندھ کے اندر اسی وجہ سے اسلام کو قبول کیا گیا۔ سندھ کی تاریخ دوسرے خطوں کی تاریخ سے مختلف ہے۔ اس سندھ کی تاریخ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی تاریخ میں یہ سندھ جو ہے، یہ سندھ وہ سرزمین تھی کہ جس سرزمین پر اشوکا نے، اور اشوکا کے علاوہ ایک اور بہت بڑا بدھ مذہب کا جو ہے عقیدت مند تھا، چندر گپتا موریہ اس کا نام تھا، اور موریہ سلطنت کا وہ بانی تھا۔ ان دونوں حکمرانوں نے سندھ کے اندر اس خطے کے اندر اور بلکہ پورے ہندوستان کے اندر بدھ مذہب کی تعلیمات کا آغاز کیا، اور یہ کوئی معمولی دور نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا دور نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 304 سال قبل یہ اشوکا پیدا ہوا ہے، لیکن 297 قبل مسیح کے اندر چندر گپتا پیدا ہوا ہے۔ 297 قبل مسیح کے اندر، اتنا پہلے پیدا ہونے والے قبل مسیح، اور 600 سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 900 سال کی تاریخ ہے پوری ہے۔ 900 سال تک سندھ کے اندر یہاں پر چندر گپتا آیا، اشوکا آیا، اور ان لوگوں نے یہاں پر بدھ مذہب کی تعلیمات کو عام کیا۔ یہ پورا ہندوستان اس اشوکا کی وجہ سے، چندر گپتا کی وجہ سے بدھ مذہب کے ماننے والوں کا خطہ بن گیا، اور پھر بدھ مذہب یہاں سے آگے بڑھ کر یہ بدھ مذہب سری لنکا چلا گیا، مالدیپ چلا گیا، چائنا چلا گیا، اور مختلف اور علاقوں کے اندر چلا گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان دیگر علاقوں کے اندر، یہ چائنا کے اندر، سری لنکا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر، وہاں پر چچ نامی کسی حکمران نے آ کر وہاں پر لوگوں کے اوپر زبردستی اپنا عقیدہ اور مذہب مسلط نہیں کیا۔ سندھ کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ یہ جو سلسلہ چلتا رہا 900 سال تک، اشوکا اور چندر گپتا کے حملوں کے نتیجے کے اندر یہ پورا خطہ جب اسلام کے دائرے پورا خطہ جب بدھ مذہب کے دائرے کے اندر آیا تو یہ دائرے میں آنے والا جو پورا دور ہے، اگر اس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے لوگوں نے تلواریں اٹھائیں، تیر اٹھائے،
اور نیزے اٹھائے اور آ کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، تب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خود ذرا سمجھدار لوگ ہیں کہ محمد بن قاسم 6000 کا کل لشکر یہ یہاں پر لے کر آیا، بعد میں جو افواج آئیں سندھ کے اندر، عرب افواج آئی، ان کی کل تعداد ملاتے ہیں تو 12000 کا لشکر بنتا ہے، جبکہ اشوکا کے پاس ایک فوج کے اندر 5 لاکھ ہاتھی اور 6 لاکھ کی فوج تھی۔ اتنی بڑی فوج لے کر یہ پورے ہندوستان پہ گیا اور پورے ہندوستان پہ قبضہ ایسے ہی ہو گیا، لوگوں نے ایسے حکومتیں حوالے کر دی، کسی سے مقابلے نہیں ہوئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، تب جا کر یہ سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب دیبل آتا ہے تو دیبل میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ایک قلعہ تھا، قلعے کے اندر فوج بند بیٹھی ہوئی تھی، جھنڈا لگا ہوا تھا، کئی دن کا محاصرہ تھا، محاصرہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اندر کی بیٹھی ہوئی فوج اپنے پاس کھانے پینے کا سامان لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور باہر کی فوج انتظار کر کر کے تھکی ہوئی تھی۔ ایسے میں اندر کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ باہر جو بیٹھے ہوئے، ان کا طرز زندگی جو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بڑا نایاب ہے، ان میں اونچ نیچ نہیں ہے، ان میں ذات پات نہیں ہے، ان میں اچھوت نہیں ہے، یہ لوگ تو انسان کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ چونکہ لوگ بدھ مذہب سے ہندو مذہب کے اندر آئے تھے تو بدھ مذہب کی تعلیمات ان کے ذہنوں میں تھیں، لیکن بدھ مذہب کے واقعوں اب اس کا دوبارہ احیاء کرنے کے لیے کوئی تحریک وہاں موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن قاسم آیا ہے، یہ جو چچ نے سندھ کے اندر بدھ مذہب کو قائم کیا ہے، اس بدھ مذہب کو ختم کیا ہے اور ہندو مذہب کو یہاں پر لے کر آیا ہے، برہمنی نظام لے کر آیا ہے، اونچی ذات والا نظام لے کر آیا ہے، نچلی ذات اور شودر کی تفریق والا نظام لے کر آیا ہے۔ لیکن شودر کی بھی اگر ہم بات کریں تو خود ہی عقل سے ذرا بات کر کے دیکھ لیں کہ برہمن جو سب سے اونچی ذات ہے، کیا کسی بندے کو برہمن بننے دے گی یا وہ درجہ دے گی؟ برہمن کے بطن سے پیدا ہونے والا بندہ برہمن بنتا ہے، کسی دین کو قبول کرنے والا بندہ برہمن نہیں بن سکتا۔ سندھ کے لوگوں سے جب یہاں جبر کی بنیاد پر بدھ مذہب چھڑوایا گیا اور ان کو ہندو بنایا گیا ہے تو صرف ہندو نہیں بنایا گیا، شودر بنایا گیا اور شودر بنا کر ان کو کنزاز کا لقب اور لیبل دے کر ان کو ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا جو بڑی حتقامِ زندگی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، چچ نامہ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جنت السندھ کو اٹھا کے دیکھ لیں، بلازری کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے جو اسلام سے پہلے یہاں پر تھے، ان لوگوں نے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو اچیرن بنا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ بڑی تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے، لوگوں سے ان کا مذہب چھین لیا گیا تھا، اور صرف مذہب ہی نہیں، خودداری چھین لی گئی تھی، عزت نفس چھین لیا گیا تھا۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شودر یا غیر برہمن گھر سے نکلتا ہے اپنے ساتھ کتا لے کر نکلے گا تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ میری حیثیت اس کتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کو یہ بھی حکم تھا کہ کوئی گھر سے نکلے گا تو یہ ٹوپی یا عمامہ پہن کر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس دور کے اندر ٹوپی اور عمامہ عزت دار لوگ جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے وہ پہن کر نکلا کرتے تھے، اس پر پابندی لگ چکی تھی۔ تو سندھ کے اندر یہ زندگی تھی کہ سندھ کے اندر یہاں زندگی گزارنے کے لیے وہ زندگی گزارنی پڑ رہی تھی جس کو ذلت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ میں پھر بات کو پلٹوں گا اس طرف کہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم یا اسلاف نے جبر کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد کے پر، نیزوں کی بنیاد کے پر اور تیروں کی بنیاد کے پر یہاں کے لوگوں کو زیر کیا اور یہاں پر مذہب مسلط کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جنگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس جنگ کو یاد کریں کہ جو راجہ داہر سے جنگ اس کے بھائی نے کی ہے۔ راجہ داہر اروڑ میں حکمرانی کر رہا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو حکمرانی دی ہے، یہاں کی تھرپارکر کی حکمرانی دی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب بہن جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر کی آ جاتی ہے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہن کو بھیجتا ہے راجہ داہر کے پاس کہ تو بڑا بھائی ہے، میں تیرے پاس اس بہن کو بھیج رہا ہوں، اس کے شادی کا انتظام کر، کوئی اچھا راجہ دیکھ اس کی تو شادی کرا دے۔ بہن اگر بیٹھ گئی ہے بھائی کے ساتھ، تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، نجومی بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، راجہ داہر اپنے نجومی سے کہتا ہو کہ ذرا میری بہن کو دیکھو، مجھے اس بہن کے لیے رشتے کی تلاش ہے، کیسا رشتہ ہمیں ملنے والا ہے، کون ہوگا جو اس کا مستقبل کا شوہر ہوگا۔ نجومی نے کہہ دیا کہ ہاں، میں نے جب حساب کتاب لگایا ہے اور دیکھا ہے اس تمہاری بہن کا جو شوہر بنے گا
وہ تمہارے سندھ کا حکمران بنے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکمرانی چاہے کسی کے پاس بھی ہو، حکمرانی بڑی اندھی، بڑی سفاک قسم کی ایک رتبہ ہوتا ہے جس کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بیٹوں کو مروا دیا، اپنے بھائیوں کو مروا دیا، باپوں کو مروا دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے اپنے اقتدار کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ بات سن کے داہر پریشان ہو گیا کہ میری بہن کا شوہر میری جگہ سندھ کا حکمران بننے والا ہے، تو کیا کیا جائے؟ وزیر با تدبیر سے مشورہ کیا گیا، تو وزیر با تدبیر نے مشورہ دیا کہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تم دنیا کو دکھانے کے خاطر ہی صحیح اپنی بہن سے خود ہی شادی کر لو، اگر تم شادی کر لو گے تو تم ہی حکمران رہو گے، کوئی اور حکمران نہیں رہے گا، پھر یہ تمہاری مرضی ہے کہ جو تعلق بیوی اور شوہر کا ہوتا ہے وہ تم اس سے رکھو نہ رکھو۔ اس نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، ہم برہمن لوگ ہندو مذہب کے ماننے والے، اور ہمارے ہاں تو یہ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی تک کے رشتوں میں بھی ہم لوگ رشتے نہیں کرتے، اگر میں نے یہ شادی کر لی تو سندھ کے لوگوں کے اندر میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ مشہور واقعہ آتا ہے، کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کہ راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی، کوئی نہیں جھٹلا سکتا اس بات کو، تاریخ کی ہر کتاب اس پر گواہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ راجہ داہر سندھ کا ہیرو ہے، تو ہیرو اگر تم ایسے بے غیرت کو بناتے ہو کہ جو اپنی سگی بہن سے نکاح کرتا ہے، تو ہمیں تمہاری غیرتوں پر سوال انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے کہ تم بھی بے غیرت ہو، کہ تم ایسے بے غیرت انسان کو اپنا ہیرو کہتے ہو اور سندھ کا جو ہے وہ شہید کہتے ہو۔ میری بات یہاں تک آنا چاہیے کہ میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر راجہ داہر کے سامنے اس کے وزیر با تدبیر نے ایک بکری، اور بعض کتابوں میں آیا کہ بھیڑ اٹھائی، جسم پر پانی ڈالا اور ہلکا سا لیپ مٹی کا دیا، اور گھاس تھا اس کے اندر، جو مختلف پودے، پھولدار پودے ہوتے ہیں، ان کے بیج ڈال دیے، لیپ لگا دیا، کچھ دن کے اندر وہ پودے اگنے لگ گئے۔ اب اس بھیڑ کو یا بکری کو جب شہر میں چھوڑا گیا اروڑ میں، تو سارے شہر کے اندر ایک ہی گفتگو شروع ہو گئی، لوگ حیرت زدہ ہو گئے، لوگ اس بھیڑ کو اور بکری کو موضوع بنا کر باتیں کرنے لگ گئے۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن پھر باتیں ہونے لگیں، پھر دن گزر گیا، 15-20 دن مہینے بعد اب شہر کے اندر یہ موضوع ہی نہیں رہا۔ تب وزیر با تدبیر نے کہا بادشاہ سلامت، کر ڈالو شادی، دیکھو لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر لوگ بات بھول جائیں گے، یہی ہوگا، تم بھی شادی کر لو، لوگ کچھ دن یاد رکھیں گے اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، راجہ داہر نے تمام تر تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، تمام تر تاریخ کی کتابیں، اپنی سگی بہن سے شادی کی، اور یہی سبب ہے کہ ہندو مذہب کے ماننے والے آج تک داہر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے، لیکن بعض بدبخت اس کلمے سے دور رہنے والے لوگ اور دین سے متنفر رہنے والے لوگ اور دہریت کی طرف مائل لوگ اور قوم پرستی کے زہر اور نشے کے اندر پڑے ہوئے لوگ، پرستش کہلاتی ہے۔ قوم پرستی میں قوم کی پرستش کرنے والا ہوں، اور پرستش کی معنی ہوتے ہیں عبادت۔ اگر کوئی قوم کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا، قوم پرستی ہو سکتا۔ قوم پرستی اللہ پرستی اور محمد پرستی کے قریب انسان کو آنے نہیں دیتی۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان قوم پرستوں نے جب قوم پرستی کے نعرے کو اٹھایا تو اس قوم پرستی کے نعرے کے بنیاد کے اوپر انہوں نے داہر نام، ان مسلمانوں نے، بر صغیر کے لوگوں نے نہیں، ان مسلمانوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جو نام لعنت سمجھتا تھا ہندو اپنے بچے کے پر رکھنا، ہندوؤں کی محبت کے اندر ان لوگوں نے اپنے بچوں کا نام داہر رکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب چھوٹے بھائی کو معلوم ہوا کہ بڑے بھائی نے بہن سے شادی کر لی ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، وہ تھرپارکر سے لشکر لے کر چلتا ہے، اروڑ کے باہر آ کر لشکر کھڑا کرتا ہے، اور دونوں بھائیوں کے لشکروں میں مقابلہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ جنگ جاری ہوتی ہے کہ دوران جنگ چھوٹے بھائی کی طبعی موت ہو جاتی ہے۔ جب طبعی موت ہو گئی، چھوٹا بھائی مر گیا، تو لشکر واپس چلا جاتا ہے، اور اس طرح مطلق العنان حکومت مل جاتی ہے داہر کو، اور داہر سندھ کا حکمران بن جاتا ہے۔ کس کردار کا یہ آدمی تھا، کس کردار کی یہ شخصیت تھی؟ آخری جو واقعہ ہوا ہے، سندھ کی فتح کا جو آخری واقعہ ہوا ہے، اروڑ کا جو مقابلہ ہوا ہے، اس اروڑ کے مقابلے کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ راجہ داہر 2 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہے، کم سے کم تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ادھر محمد بن قاسم کے ساتھ 12,000 کا لشکر۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں سندھ کے اندر آیا، خون خرابہ کیا، 6 لاکھ سندھی مار دیے اس نے۔ ارے بھائی کہاں سے باتیں کر رہے ہو، کون سی کتاب سے بات کر رہے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 6 لاکھ لوگ مار دیے؟ یہ جو پہلی جنگ ہوئی، دیبل کی جنگ ہوئی، بغیر جنگ کے فتح ہوا،
یہ حیدرآباد سے ملحقہ جتنے بھی علاقے تھے یہ حیدرآباد کے زیر نگین تھے، تھرپارکر انہی کا زیر نگین تھا۔ یہ علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، لوگوں نے خود باہر نکل کے استقبال کیا، سیون چلے گئے، سیون ابھی لشکر محاصرہ کر کے کھڑا ہوا ہے، چنا کمیونٹی نے آ کر اسلام قبول کر لیا، جت کمیونٹی نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب کمیونٹیز اسلام قبول کرتی رہیں، طاہر کو پریشانی ہوئی، طاہر نے لشکر بھیجا، ہلکا سا مقابلہ ہوا ہے، چند لوگ مارے گئے، تھوڑے سے لوگ مارے گئے، سیون فتح ہو گیا، کراچی سے سیون تک فتح ہو گیا، اروڑ آخری منزل تھی، ایک ہی مقابلہ ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگ مارے۔ ارے بھائی کوئی ثبوت تو دو، کسی کتاب کا حوالہ تو دو کہ 6 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لکھنا تو بڑا آسان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی انسان کو مارنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ ارے بھائی وہ راجہ طاہر اور اس کے بھائی کی جنگ میں جو لوگ مارے گئے، وہ جو سندھ کے لوگوں کو سفاکیت کے ساتھ بدھ مذہب سے ہندو مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے ظلم کی جو پوری داستان رقم کر دی گئی کہ سندھ کے جو لوگ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، جب یہ برہمانیت نظام ان کے پر آیا ہے، مسلم کے پر آیا ہے، مسلط ہوا ہے، تو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا، دل سے قبول نہیں کیا۔ لیکن جب محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر آیا تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا اسلام کی دعوت کے اوپر، اور اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر اسلام کے دامن میں اپنے آپ کو سمو دیا، اور پاکستان کے اندر یہ اسلام اس پاکستان کا نہ صرف مذہب بنا۔ اور یہ پاکستان کی بات میں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہی بے آئینی ہی یہی راجہ طاہر کی حکومت تھی، کراچی سے لے کر کشمیر تک، اور محمد بن قاسم ملتان تک اس کو فتح کرتا ہوا چلا گیا ہے، اور ملتان سے آگے اس کو فتح کرنے کے ارادے تھے کہ اس کو واپس بلا لیا گیا۔ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر محمد بن قاسم اتنا نیک اور شریف تھا تو پھر اس کو کیوں سلطان نے بلا لیا؟ یہ سلطانوں کی تاریخ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ بھائی سے لڑا ہے، آ کر بھائی نے بھائی سے جنگ کی ہے، بھائی سے جنگ کی ہے، بیٹے نے باپ کو مارا ہے، باپ نے بیٹوں کو مار دیا ہے، یہ چھوڑتے نہیں تھے حکمران کبھی ایک دوسرے کو۔ اور یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، اچھے طریقے سے سمجھا دوں کہ اگر کبھی حکمرانی کے معاملات ہوں، حکمرانی کے معاملات میں بادشاہوں کے دلوں کے اندر شفافیت ہوتی ہے۔ یہ مروان کا بیٹا ہے عبد الملک، مروان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے عبد الملک سے کہا کہ پہلے تم تخت پر بیٹھو گے اور تمہارے بعد میرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک تمہارا چھوٹا بھائی تخت پر بیٹھے گا، یہ وصیت کر دی۔ اموی خلیفہ ہیں، دور بڑا خراب ہے، حجاج بن یوسف اسی دور کے اندر ہے، مدینے میں چڑھائی اسی دور کے اندر ہے، کربلا کا واقعہ اسی دور کے اندر ہے، بیت اللہ پر حملہ اسی دور کے اندر ہے، بنجینکوں سے حملے ہوئے، بڑا خطرناک دور ہے۔ اور سندھ کا جو اسلام کا جو مورخ ہے، اسلام کا جو مورخ ہے بڑا بے باک ہے، اس کی لکھی ہوئی تاریخ کو دنیا مانتی ہے، غیر مسلم مانتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری تو اس حدیث کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے راوی کے پاس حدیث سننے کے لیے کئی دنوں کا سفر کر کے گئے ہیں، جب اس کے قریب پہنچے ہیں، اس کے ہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ اپنے جانور کو چارہ دینے کے لیے اپنا پلو اٹھا کر اس کو آواز دی ہے۔ جانور قریب آیا تو پلو چھوڑا، پلو میں کچھ تھا ہی نہیں، کہا جانور کو اس پلو کے حوالے سے اشارہ دے کر قریب بلایا کہ تمہیں کھانے کو کچھ دیتا ہوں، اور دھوکہ دیا اس کو، تو یہ حدیث کے معاملے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ واپس پلٹ کر چلے گئے۔ انہوں نے ایسی تاریخ لکھی کہ یزید کا ایک ایک جرم واضح اور نمایاں کر کے لکھ دیا، اور تاریخ کے سامنے یزید کو ایک ایسا پلید کردار بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کیا کہ آج تک لوگ اس یزید کو ایک بدنما کردار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس پورے واقعے کو جس طرح پیش کیا گیا ہے تاریخ میں، یہ مسلمانوں ہی کی جرت تھی کہ جنہوں نے اپنے اندر ہونے والے اس واقعے کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب اس واقعے کو اس دور کے حکمرانوں اور بعد کے حکمرانوں نے کسی نے بھی تبدیل کرنے کی، ترمیم کرنے کی، تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی، تو محمد بن قاسم اگر سندھ میں آیا ہے اور سندھ میں ظلم کیا ہے تو یہ عرب مورخ، غیر عرب مورخ، مشرقی مورخ، انگریز مورخ، یہ ساری دنیا کے مورخ مل کر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں یہ بڑا پرامن تھا، با کردار تھا، اس نے سندھ کے لوگوں کو امن دیا، سندھ کے لوگوں کو محبت دی، اسلام کا پیغام دیا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اموی دور کا حکمران تھا، بھئی اموی دور میں تو عمر بن عبدالعزیز بھی آیا کہ جس کے سبھی معترف ہیں، بعد کے عباسی خاندان کے لوگ ہی معترف ہیں۔ آج کا ہر مسلمان کہتا ہے
کہ خلیفہ 4 تھے، اگر 5واں تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا، جو عمر عموی دور کے اندر آیا، 2.5 سال کی حکمرانی ملی، لیکن اس 2.5 سال کے اندر وہ جو اہل بیت کے اوپر مظالم ہو رہے تھے، اس مظالم کے سلسلے کو اگر رکا، کچھ دور کے لیے رکا تو عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر رکا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو گھاتے ہیں، لیکن یزید کو گالیاں ملتی ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر لکھنے والے مورخوں نے تاریخ کو پوری حقانیت کے ساتھ لکھا اور پورے انصاف کے ساتھ لکھا۔ تو میں ان قوم پرستوں سے کہتا بدنصیب، اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شودر یا غیر برہمن گھر سے نکلتا ہے، اپنے ساتھ کتا لے کر نکلے گا، تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ میری حیثیت اس کتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کو یہ بھی حکم تھا کہ کوئی گھر سے نکلے گا تو یہ ٹوپی یا عمامہ پہن کر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس دور کے اندر ٹوپی اور عمامہ عزت دار لوگ جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے وہ پہن کر نکلا کرتے تھے، اس پر پابندی لگ چکی تھی۔ تو سندھ کے اندر یہ زندگی تھی کہ سندھ کے اندر یہاں زندگی گزارنے کے لیے وہ زندگی گزارنی پڑ رہی تھی جس کو ذلت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ میں پھر بات کو پلٹوں گا اس طرف کہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم علیہ السلام نے جبر کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد کے پر، نیزوں کی بنیاد کے پر اور تیروں کی بنیاد کے پر یہاں کے لوگوں کو زیر کیا اور یہاں پر مذہب مسلط کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جنگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس جنگ کو یاد کریں کہ جو راجہ داہر سے جنگ اس کے بھائی نے کی ہے۔ راجہ داہر اروڑ میں حکمرانی کر رہا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو حکمرانی دی ہے، جہاں کی تھرپارکر کی حکمرانی دی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب بہن جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر کی آ جاتی ہے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہن کو بھیجتا ہے راجہ داہر کے پاس کہ تو بڑا بھائی ہے، میں تیرے پاس اس بہن کو بھیج رہا ہوں، اس کے شادی کا انتظام کر دو۔ اچھا راجہ دیکھ اس کی تو شادی کرا دے۔ بہن اگر بیٹھ گئی ہے بھائی کے ساتھ، تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، نجومی بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، راجہ ظاہر اپنے نجومی سے کہتا ہو کہ ذرا میری بہن کو دیکھو، مجھے اس بہن کے لیے رشتے کی تلاش ہے، کیسا رشتہ ہمیں ملنے والا ہے، کون ہوگا جو اس کا مستقبل کا شوہر ہوگا۔ نجومی نے کہہ دیا کہ ہاں، میں نے جب حساب کتاب لگایا ہے اور دیکھا ہے، اس تمہاری بہن کا جو شوہر بنے گا وہ تمہارے سندھ کا حکمران بنے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکمرانی چاہے کسی کے پاس بھی ہو، حکمرانی بڑی اندھی، بڑی سفاک قسم کی ایک رتبہ ہوتا ہے جس کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بیٹوں کو مروا دیا، اپنے بھائیوں کو مروا دیا، باپوں کو مروا دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے اپنے اقتدار کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ بات سن کے ظاہر پریشان ہو گیا کہ میری بہن کا شوہر میری جگہ سندھ کا حکمران بننے والا ہے تو کیا کیا جائے۔ وزیر با تدبیر سے مشورہ کیا گیا تو وزیر با تدبیر نے مشورہ دیا کہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تم دنیا کو دکھانے کے خاطر ہی صحیح اپنی بہن سے خود ہی شادی کر لو، اگر تم شادی کر لو گے تو تم ہی حکمران رہو گے، کوئی اور حکمران نہیں رہے گا، پھر یہ تمہاری مرضی ہے کہ جو تعلق بیوی اور شوہر کا ہوتا ہے وہ تم اس سے رکھو نہ رکھو۔ اس نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، ہم برہمن لوگ ہندو مذہب کے ماننے والے، اور ہمارے ہاں تو یہ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی تک کے رشتوں میں بھی ہم لوگ رشتے نہیں کرتے، اگر میں نے یہ شادی کر لی تو سندھ کے لوگوں کے اندر میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ مشہور واقعہ آتا ہے، کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کہ راجہ ظاہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی، کوئی نہیں جھٹلا سکتا اس بات کو۔ تاریخ کی ہر کتاب اس پر گواہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ راجہ ظاہر سندھ کا ہیرو ہے، تو ہیرو اگر تم ایسا بے غیرت کو ملاتے ہو کہ جو اپنی سگی بہن سے نکاح کرتا ہے تو ہمیں تمہاری غیرتوں پر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے کہ تم بھی بے غیرت ہو، کہ تم ایسے بے غیرت انسان کو اپنا ہیرو کہتے ہو اور سندھ کا جو ہے وہ شہید کہتے ہو۔ میری بات یہاں تک آنا چاہیے کہ میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر راجہ ظاہر کے سامنے اس کے وزیر با تدبیر نے ایک بکری، اور بعض کتابوں میں آیا کہ بھیڑ اٹھائی، جسم پر پانی ڈالا اور ہلکا سا لیپ مٹی کا دیا اور گھاس تھا اس کے اندر، جو مختلف پودے، پھولدار پودے ہوتے ہیں ان کے بیج ڈال دیے، لیپ لگا دیا، کچھ دن کے اندر وہ پودے اگنے لگ گئے۔ اب اس بھیڑ کو یا بکری کو جب شہر میں چھوڑا گیا اروڑ میں، تو سارے شہر کے اندر ایک ہی گفتگو شروع ہو گئی، لوگ حیرت زدہ ہو گئے، لوگ اس بھیڑ کو اور بکری کو موضوع بنا کر باتیں کرنے لگ گئے۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن پھر باتیں ہونے لگیں، پھر دن گزر گیا، 15-20 دن، مہینے بعد اور شہر کے اندر یہ موضوع ہی نہیں رہا۔ تب وزیر با تدبیر نے کہا بادشاہ سلامت کر ڈالو شادی، دیکھو لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر لوگ بات بھول جائیں گے، یہی ہوگا تم بھی شادی کر لو، لوگ کچھ دن یاد رکھیں گے اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، راجہ ظاہر نے تمام تر تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، تمام تر تاریخی کتابیں اپنی سگی بہن سے شادی،
اپنی سگی بہن سے شادی کی، اور یہی سبب ہے کہ ہندو مذہب کے ماننے والے آج تک ظاہر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے، لیکن بعض بدبخت اس کلمے سے دور رہنے والے لوگ اور دین سے متنفر رہنے والے لوگ اور دہریت کی طرف مائل لوگ اور قوم پرستی کے زہر اور نشے کے اندر پڑے ہوئے لوگ، پرستش کہلاتی ہے۔ قوم پرستی میں قوم کی پرستش کرنے والا ہوں، اور پرستش کی معنی ہوتے عبادت۔ اگر کوئی قوم کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ قوم پرستی اللہ پرستی اور محمد پرستی کے قریب انسان کو آنے نہیں دیتی۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان قوم پرستوں نے جب قوم پرستی کے نعرے کو اٹھایا تو اس قوم پرستی کے نعرے کے بنیاد کے اوپر انہوں نے ظاہر نام ان مسلمانوں نے، بر صغیر کے لوگوں نے نہیں، ان مسلمانوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جو نام لعنت سمجھتا تھا ہندوؤں اپنے بچے کے پر رکھنا، ہندوؤں کی محبت کے اندر ان لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ظاہر رکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب چھوٹے بھائی کو معلوم ہوا کہ بڑے بھائی نے بہن سے شادی کر لی ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، وہ تھرپارکر سے لشکر لے کر چلتا ہے، اروڑ کے باہر آ کر لشکر کھڑا کرتا ہے، اور دونوں بھائیوں کے لشکروں میں مقابلہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ جنگ جاری ہوتی ہے کہ دوران جنگ چھوٹے بھائی کی طبعی موت ہو جاتی ہے۔ جب طبعی موت ہو گئی، چھوٹا بھائی مر گیا، تو لشکر واپس چلا جاتا ہے، اور اس طرح مطلق العنان حکومت مل جاتی ہے طاہر کو، اور طاہر سندھ کا حکمران بن جاتا ہے۔ کس کردار کا یہ آدمی تھا، کس کردار کی یہ شخصیت تھی؟ آخری جو واقعہ ہوا ہے، سندھ کی فتح کا جو آخری واقعہ ہوا ہے، اروڑ کا جو مقابلہ ہوا ہے، اس اروڑ کے مقابلے کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ راجہ ظاہر 2 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہے، کم سے کم تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ادھر محمد بن قاسم کے ساتھ 12,000 کا لشکر۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں سندھ کے اندر آیا، خون خرابہ کیا، 6 لاکھ سندھی مار دیے اس نے۔ ارے بھائی کہاں سے باتیں کر رہے ہو؟ کون سی کتاب سے بات کر رہے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 6 لاکھ لوگ مار دیے؟ یہ جو پہلی جنگ ہوئی، دیوبند کی جنگ ہوئی، بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ یہ حیدرآباد سے ملحقہ جتنے بھی علاقے تھے یہ حیدرآباد کے زیر نگین تھے، تھرپارکر انہی کا زیر نگین تھا۔ یہ علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، لوگوں نے خود باہر نکل کے استقبال کیا۔ سیون چلے گئے، سیون ابھی لشکر محاصرہ کر کے کھڑا ہوا ہے، چننا کمیونٹی نے آ کر اسلام قبول کر لیا، جت کمیونٹی نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب کمیونٹیز اسلام قبول کرتی رہی، طاہر کو پریشانی ہوئی، طاہر نے لشکر بھیجا، ہلکا سا مقابلہ ہوا ہے، چند لوگ مارے گئے، تھوڑے سے لوگ مارے گئے، سیون فتح ہو گیا، کراچی سے سیون تک فتح ہو گیا، اروڑ آخری منزل تھی، ایک ہی مقابلہ ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگ مارے۔ ارے بھائی کوئی ثبوت تو دو، کسی کتاب کا حوالہ تو دو کہ 6 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لکھنا تو بڑا آسان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی انسان کو مارنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ ارے بھائی وہ راجہ ظاہر اور اس کے بھائی کی جنگ میں جو لوگ مارے گئے، وہ جو سندھ کے لوگوں کو سفاکیت کے ساتھ بدھ مذہب سے ہندو مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے ظلم کی جو پوری داستان رقم کر دی گئی کہ سندھ کے جو لوگ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، جب یہ برہمانیت نظام ان کے پر آیا ہے، مسلط ہوا ہے، تو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا، دل سے قبول نہیں کیا۔ لیکن جب محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر آیا تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا اسلام کی دعوت کے اوپر، اور اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر اسلام کے دامن میں اپنے آپ کو سمو دیا، اور پاکستان کے اندر یہ اسلام اس پاکستان کا نہ صرف مذہب بنا۔ اور یہ پاکستان کی بات میں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہی بے آئینی ہی یہی راجہ ظاہر کی حکومت تھی، کراچی سے لے کر کشمیر تک، اور محمد بن قاسم ملتان تک اس کو فتح کرتا ہوا چلا گیا ہے، اور ملتان سے آگے اس کو فتح کرنے کے ارادے تھے کہ اس کو واپس بلا لیا گیا۔ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر محمد بن قاسم اتنا نیک اور شریف تھا تو پھر اس کو کیوں سلطان نے بلا لیا؟ یہ سلطانوں کی تاریخ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ بھائی بھائی سے لڑا ہے، آ کر بھائی نے بھائی سے جنگ کی ہے، بیٹے نے باپ کو مارا ہے، باپ نے بیٹوں کو مار دیا ہے، یہ چھوڑتے نہیں تھے حکمران کبھی ایک دوسرے کو۔ اور یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، اچھے طریقے سے سمجھا دوں کہ اگر کبھی حکمرانی کے معاملات ہوں، حکمرانی کے معاملات میں بادشاہوں کے دلوں کے اندر سفاکیت ہوتی ہے۔ یہ مروان کا بیٹا ہے عبد الملک، مروان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے عبد الملک سے کہا کہ پہلے تم تخت پر بیٹھو گے اور تمہارے بعد میرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک تمہارا چھوٹا بھائی تخت پر بیٹھے گا، یہ وصیت کر دی۔ اموی خلیفہ ہیں، دور بڑا خراب ہے،
حجاج بن یوسف اسی دور کے اندر ہے، مدینے پہ چڑھائی اسی دور کے اندر ہے، کربلا کا واقعہ اسی دور کے اندر ہے، بیت اللہ پر حملہ اسی دور کے اندر ہے، منجینیقوں سے حملے ہوئے، بڑا خطرناک دور ہے۔ اور سندھ کا جو اسلام کا جو مورخ ہے، اسلام کا جو مورخ ہے بڑا بے باک ہے، اس کی لکھی ہوئی تاریخ کو دنیا مانتی ہے، غیر مسلم مانتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری تو اس حدیث کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے راوی کے پاس حدیث سننے کے لیے کئی دنوں کا سفر کر کے گئے ہیں۔ جب اس کے قریب پہنچے ہیں، اس کے ہاں پہنچے ہیں، تو دیکھا کہ اپنے جانور کو چارہ دینے کے لیے اپنا پلو اٹھا کر اس کو آواز دی ہے۔ جانور قریب آیا تو پلو چھوڑا، پلو میں کچھ تھا ہی نہیں، کہا جانور کو اس پلو کے حوالے سے اشارہ دے کر قریب بلایا کہ تمہیں کھانے کو کچھ دیتا ہوں، اور دھوکہ دیا اس کو، تو یہ حدیث کے معاملے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ واپس پلٹ کر چلے گئے۔ انہوں نے ایسی تاریخ لکھی کہ یزید کا ایک ایک جرم واضح اور نمایاں کر کے لکھ دیا، اور تاریخ کے سامنے یزید کو ایک ایسا پلید کردار بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کیا کہ آج تک لوگ اس یزید کو ایک بدنما کردار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس پورے واقعے کو جس طرح پیش کیا گیا ہے تاریخ میں، یہ مسلمانوں ہی کی جرت تھی کہ جنہوں نے اپنے اندر ہونے والے اس واقعے کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب اس واقعے کو اس دور کے حکمرانوں اور بعد کے حکمرانوں نے کسی نے بھی تبدیل کرنے کی، ترمیم کرنے کی، تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی، تو محمد بن قاسم اگر سندھ میں آیا ہے اور سندھ میں ظلم کیا ہے، تو یہ عرب مورخ، غیر عرب مورخ، مشرقی مورخ، انگریز مورخ، یہ ساری دنیا کے مورخ مل کر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں یہ بڑا پرامن تھا، با کردار تھا، اس نے سندھ کے لوگوں کو امن دیا، سندھ کے لوگوں کو محبت دی، اسلام کا پیغام دیا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اموی دور کا حکمران تھا، بھائی اموی دور میں تو عمر بن عبدالعزیز بھی آیا کہ جس کے سبھی معترف ہیں، بعد کے عباسی خاندان کے لوگ ہی معترف ہیں۔ آج کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ خلیفہ 4 تھے، اگر 5واں تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا، جو عمر اموی دور کے اندر آیا، 2.5 سال کی حکمرانی ملی، لیکن اس 2.5 سال کے اندر وہ جو اہل بیت کے پر مظالم ہو رہے تھے، اس مظالم کے سلسلے کو اگر رکا، کچھ دور کے لیے رکا، تو عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر رکا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو گاتے ہیں، لیکن یزید کو گالیاں ملتی ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر لکھنے والے مورخوں نے تاریخ کو پوری حقانیت کے ساتھ لکھا اور پورے انصاف کے ساتھ لکھا۔ تو میں ان قوم پرستوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، ہم تو بات کرتے ہیں اس بر صغیر کے اندر 2 قومی نظریے کی، اور قائد اعظم نے بھی 2 نظریے کی بات کی، علامہ اقبال نے بھی 2 نظریے کی بات کی، اور نظریہ کہا کہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہاں یقیناً تم لوگوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا تو ہے نہیں، یا پھر تم اس کے پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو ایمان رکھنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر قوم کی پرستش ہے، اور قوم کی وہی پرستش ایک بے بنیاد افسانے کی بنیاد کے اوپر راجہ ظاہر کو تمہیں ایک ہیرو بنا کر پیش کرنے کے لیے مائل کرتی ہے اور قائل کرتی ہے۔ حالانکہ حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ راجہ ظاہر ایک عیاش حکمران تھا۔ جب وہ اقتدار لے کر محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو مقابلہ کرتے وقت وہ جو پالکی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی ہاتھی کی پالکی کے اندر اس نے عیاشی داد عیش دلوانے کے لیے خوبصورت کنیزیں ساتھ بٹھائی ہوئی ہیں، جو پان بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ یہ تو جنگ کی حالت میں ہے، تو جنگ سے ہٹ کر راجہ طاہر کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ قوم پرست اس قوم پرستش کے نتیجے کے اندر، قوم کی پرستش کے نتیجے کے اندر یہ جا کر راجہ طاہر کو اپنا ہیرو کہتے ہیں۔ بلکہ کسی نے کتاب بھی لکھی سندھیا سورما، اور سندھیا سورما جب کتاب لکھی گئی تو راجہ طاہر کو شہید اعظم کہا، اس نے شہید اعظم کا، اور پھر اس کی شہادت کو تشبیہ دی امام حسین کی شہادت سے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کوئی اہل ایمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا رتبہ کسی اور ذی نفس کو مل سکتا ہے؟ امام حسین کی شہادت تو بہت بڑی شہادت تھی کہ کسی نے کہا کرتے حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد تم ایسے شخص کو، گھناؤنے شخص کو، غیر مسلم شخص کو، برہمن کو، بت پرست کو، مشرک کو کس طرح امام حسین کے برابر لا کر کھڑا کر سکتے ہو، اور تم ان کو شہید کہتے ہو؟ آج بھی سوشل میڈیا پر میں نے سوال پڑھا کہ شہید کے معنی گواہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ شخص، وہ قوم پرست سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے کہ
راجہ داہر کا کردار 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی معصومیت کی گواہی دے رہا ہے، اور چونکہ اس کا کردار معصومیت کی گواہی دے رہا ہے لہذا وہ شہید ہوا۔ میرے بھائیوں، کیوں اس کو شہید بنانے کے بعد تلے ہوئے ہو؟ نہ وہ مسلمان، نہ اس کا دین اسلام، نہ اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نہ وہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا، نہ اس کے پاس اہل بیت پر ایمان، نہ وہ حضرت علی کے دین کو مانتا ہے، نہ وہ حسین کے دین کو مانتا ہے، نہ امام زین العابدین کے دین کو مانتا ہے، نہ اہل بیت کے طریقہ کار کو مانتا ہے، نہ ان کی سنتوں کو مانتا ہے، نہ ان کے عقیدے کو مانتا ہے، نہ ان کے ایمان کو مانتا ہے، نہ ان کی قربانیوں کو مانتا ہے، تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ اہل بیت کی برابری کر سکتا ہے؟ کس طرح کہتے ہو کہ وہ اہل بیت کی برابری کر سکتا ہے؟ پھر ایک افسانہ گھڑ دیا ان لوگوں نے کہ اس دور میں جب وہاں پر اہل بیت پر ظلم ہو رہے تھے، کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، اہل بیت فرار ہو کر سندھ میں آئے، تو راجہ داہر نے اپنی حکومت داؤ پہ لگا دی، اہل بیت کی محبت کے اندر ان کو پناہ دی۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائیو، اسلامی تاریخ اتنی اندھی تاریخ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین وہ معصوم کربلا کہاں تھے؟ وہ جو حجاز میں موجود تھے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور جب وہ وہاں موجود تھے تو پھر کون تھا جو سندھ میں آیا جس کو بنا دی راجہ داہر نے؟ ایک افسانہ گھڑ دیا، اہل بیت کا محافظ بن گیا تھا، یہاں سندھ کے اوپر اس نے قبضہ کیا۔ اس کا باپ چچ 39 سال 39 ایئرس کی ایج میں انتقال کر دیا۔ سندھ کے اندر آیا، نوجوان تھا، خوبرو تھا، عیار تھا، چالاک تھا، محلہ کی سازشوں کا ماہر تھا، راجہ رائے سہاس، بدھ مذہب کا بانی، بدھ مذہب کا ماننے والا، بدھ مذہب کا شہنشاہ۔ حکومت چل رہی آ رہی ہے اشوکا سے لے کر، حکومت چلتی آ رہی ہے گپتا سے لے کر اس حکومت کا آخری حکمران۔ کس طرح حکومت ختم ہوئی؟ چچ نے راجہ رائے سہاس کی بیوی سوہن دیوی کے ساتھ ساز باز کر لی ہے، عشق معاشقہ ہو گیا دونوں کے درمیان، بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، ساز باز کر لیا۔ راجہ رائے سہاس کو زہر دیا گیا، زہر دے کر مار دیا گیا، اور رانی خود تخت پر بیٹھ گئی، اور تخت پر بیٹھ کر اس نے کہا کہ میرا اگلا حکمران، سندھ کا اگلا حکمران چچ ہوگا۔ اس طرح بدھ مذہب ختم، حکمرانی ختم، سلطنت ختم، دور ختم۔ ان کا جو دور تھا سندھ کی تاریخ کا اچھا دور تھا اسلام سے پہلے، اس کو ختم کر کے چچ نے برہمن مذہب یہاں پر قائم کیا، ہندو مذہب قائم کیا۔ یاد رکھیے، یہی دور ہے، صرف یہی دور ہے جو ہندو مذہب کو اس ہندوستان کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر حکمرانی کو ملا۔ آج تک چائنا میں بدھ مذہب ہے، سری لنکا میں بدھ مذہب ہے، باقی تمام علاقوں میں بدھ مذہب ہے، تو ہندوستان کے اندر بدھ مذہب کیوں نہیں ہے؟ ہندو کہاں سے آ گئے؟ یہ راجہ رائے سہاسی کی حکومت ختم ہوئی، یہ داہر آیا، داہر کا چچا چندر آیا، اور چندر کا بڑا بھائی چچ آیا۔ 3 حکمران آئے سندھ کے اندر ہندو مذہب کے، کل 3، ایک ہی دور ہے، اور ان لوگوں نے آ کر یہاں پر ہندو مذہب کی حکمرانی قائم کی، اور یہ ہندو مذہب کی حکمرانی اس بر صغیر میں پورے بدھ مذہب کا پورا بدھ مذہب انہوں نے یہاں سے نکال کر باہر کر دیا، اور لوگوں کو ہندوستان میں ہندو مذہب کی یہاں جو اکثر پیدا کر دی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ موضوع ہمیشہ ایک بڑا موضوع ہوتا ہے، اور اس پر اعتراضات کرنے والے بدبخت، بد نصیب، یہ جو لوگ آج قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر محمد بن قاسم، ہم کہتے ہیں محمد بن قاسم کی ہم پرستش نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے اس کی پرستش، اور نہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ ہم کسی اہل ایمان کی عقیدت میں اس طرح اندھے ہو جائیں کہ اس کی عقیدت کے اندر اندھے ہو کر ہم اس کے اس طرح کلامیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے پاس عقیدت کے لیے محمد مصطفیٰ کافی ہیں، ہمارے پاس عقیدت کے لیے امام علی کافی ہیں، ہمارے پاس عقیدت کے لیے مولا علی اور امام حسین کافی ہیں۔ ہم اس محمد بن قاسم کو وہ درجہ نہیں دیتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی جو تم کرتے ہو، راجہ داہر کو بڑھا کر لے کر آتے ہو، اس زیادتی کو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ وہ بدبخت تھا، بد نصیب تھا، بد مذہب تھا، مشرک تھا، اور ہم کبھی کسی